اذان کے بعد 5 کام کرنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان سننے کے بعد 5 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 611 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ تو مؤذن کا جواب کیسے دینا ہے یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 385 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے اور کوئی بندہ اس کا جواب دیتا ہے اللہ اکبر، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ جواب دیتا ہے، اور پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جب اس طریقے سے پوری اذان کا جواب دیتا ہے تو دخل الجنہ، یہ جواب دینے والا شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اور اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا جواب الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ ہی دینا چاہیے۔ صحیح حدیث ہے، سنن ابی داود کی حدیث نمبر 500 اور 501 ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا جواب الصلاۃ خیر من النوم کے ساتھ ہی دینا ہے۔ اور اسی طرح اقامت کا جواب اسی طرح دینا ہے جس طرح اقامت پڑھی جاتی ہے، یعنی اس میں قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کی جگہ پہ اقامہ اللہ و ادامہا نہیں کہنا، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اقامہ اللہ و ادامہا جس حدیث میں ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ارواء الغلیل میں ضعیف قرار دیا ہے، اور سنن ابی داود میں بھی حدیث نمبر 528 وہ ضعیف روایت ہے۔ تو لہٰذا جو صحیح حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ فقولوا مثل ما یقول المؤذن، اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، تو اذان کا جواب اسی طرح کہو، مثل کے الفاظ بولے ہیں آپ نے۔ تو اقامت بھی اذان ہے، جیسا کہ صحیح بخاری ہی کی ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بین کل اذانین صلاۃ، تو اقامت کو بھی آپ نے اذان ہی شمار کیا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح اذان کا جواب دیا جاتا ہے، اسی طرح اقامت کا جواب بھی انہی الفاظ میں دیا جائے گا جن الفاظ میں مؤذن پڑھ رہا ہے۔ ہاں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اور قد قامت الصلاۃ کی جگہ پہ قد قامت الصلاۃ کے ساتھ ہی جواب دیا جائے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے کہ اذان کے دوران، یعنی جب اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس وقت وہ بولتے ہیں کہ حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جب اذان ختم ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ کے بعد حق لا الہ الا اللہ جیسے جملے بولتے ہیں۔ تو ایسا کرنا، ایسا کہنا بالکل غلط ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے۔ تو ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے، بلکہ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے، جو مسنون طریقہ ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ پہلا عمل ہے کہ اذان کا جواب دیا جائے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا، یہ کلمات پڑھے جائیں۔ اب یہ کلمات 2 جگہ پر پڑھے جا سکتے ہیں۔ پہلا اس کا مقام یہ ہے کہ جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے اور آپ اس کا جواب دے دیتے ہیں، تو جواب دینے کے فوراً بعد یہ پڑھ لیا جائے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا، یعنی اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد اور حی علی الصلاۃ کا جواب دینے سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے۔
اور دوسرا اس کا مقام یہ ہے، دوسری اس کے پڑھنے کی جگہ یہ ہے کہ اذان کے ختم ہونے کے فوراً بعد یہ کلمات پڑھ لیے جائیں۔ تو دونوں کی گنجائش ہے اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ اگر کسی بندے کو یہ محسوس ہو کہ وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد نہیں پڑھ سکتا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اذان کا جواب بھی دینا ہے، تو لہٰذا یہ جملہ وہاں پہ پڑھنا مشکل ہے، تو وہ اذان کے ختم ہونے کے فوراً بعد پڑھ لے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 386 ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا غفر لہ ذنبہ، کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے ہی عظیم الشان اور بڑے ہی اجر و ثواب کے حامل یہ کلمات ہیں، تو لہٰذا ان کلمات کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جو اذان کے بعد کرنا چاہیے۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 384 میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، یعنی اذان کا جواب دو۔ ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود بھیجو، فإنہ من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کیونکہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو یہ تیسرا کام ہے جو کرنے کا ہے اذان کے بعد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہی پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ تیسرا کام کیا جائے۔ اور چوتھا کام یہ ہے جو اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے، ثم صلو اللہ علی الوسیلہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ فإنها منزلۃ فی الجنہ، یہ جنت میں ایک مقام ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو عطا کرنا ہے۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُ، اور مجھے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہی ہوں گا۔ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، تو جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے کہ کس طرح آپ کے لیے وسیلہ مانگنا ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 614 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یسمع النداء، کہ جو بندہ جب اذان سنتا ہے اور اذان سننے کے بعد یہ کہتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے، حلت له شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرنا میرے اوپر واجب ہو گیا، میں ہر صورت اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اور سنن البیہقی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اس کے اینڈ پہ انک لا تخلف المیعاد، اور اس میں جو بعض الفاظ پڑھے جاتے ہیں، بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ والدرجۃ الرفیعہ، وہ الفاظ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے،
اور اسی طرح ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، وہ بھی الفاظ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم وسیلے کا اور مقام محمود کا سوال کرتے ہیں۔ تو یہ چوتھا کام ہے۔ اور پانچواں کام یہ ہے کہ یہ چار کام کرنے کے بعد خود اپنے لیے دعا مانگی جائے، اپنے لیے دعا کی جائے۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 12584 اور صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 425 اور صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 1696 ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامت فادعوا، کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، اسے اللہ تبارک و تعالی ہر صورت قبول فرماتا ہے، لہٰذا تم دعا کیا کرو اس درمیانی وقفے میں، اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگا کرو۔ اور ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جو سنن ابی داود میں موجود ہے اور حدیث نمبر 524 ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ ان المؤذنین یفضلوننا، یہ اذان دینے والے تو ہم سے فضیلت لے جاتے ہیں، انہیں تو اذان کہنے کی فضیلت مل جاتی ہے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، قل کما یقولون فاذا انتہیت فسل تعطى، کہ جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی ویسے ہی کہا کرو، یعنی اذان کا جواب دو، اور جب اذان ختم ہو جائے فسل تعطى، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو وہ وقت جو ہوتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت مسنون اور بہتر طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اذان کو سنا جائے۔ اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں خاموش ہو جائیں، اگر آپ کلاس میں لیکچر دے رہے ہیں تو اذان کی آواز آنے پر خاموشی اختیار کریں۔ تو اذان اذان ہے، خواہ کسی دیوبندی کی اذان ہے، خواہ کسی وہابی کی اذان ہے، آپ جس بھی اذان کا جواب دیں گے تو یہ ساری فضیلتیں آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ تو اذان دیوبندی اور بریلوی اور وہابی نہیں ہوتی، اذان اذان ہوتی ہے۔ اذان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترانہ ہے، اس کی کبریائی کا ترانہ ہے۔ تو لہٰذا کلاس میں آپ لیکچر دے رہے ہیں خاموش ہو جائیں، تقریر کر رہے ہیں خاموشی اختیار کر لیں، آپ نے واش روم جانا ہے، اذان شروع ہو گئی ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیں اور اذان کا جواب دیں اور یہ ساری دعائیں پڑھیں اور یہ سارے کام کریں۔ اور اس میں ترتیب یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ سب سے پہلے اذان کا جواب دیا جائے، پھر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول، یہ کلمات پڑھے جائیں۔ تیسرے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ چوتھے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلے کا سوال کیا جائے، وہ دعا پڑھی جائے۔ اور پانچویں نمبر پہ خود اپنے لیے دعا مانگی جائے۔ میں نے بعض ٹی وی پر یہ جب اذان ہوتی تھی تو میں نے سنا تھا کہ اذان کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے وسیلہ پڑھی جاتی تھی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اور پھر اس کے بعد درود پڑھا جاتا تھا۔ تو ایسا کرنا جو ہے یہ اس ترتیب کے خلاف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں بتائی ہے کہ پہلے درود اور پھر اس کے بعد وہ دعائے وسیلہ ہے۔ تو لہٰذا یہ 5 کام ہمیں اذان کے بعد کرنے چاہیے، تو یہ ساری فضیلتیں اور یہ سارا اجر و ثواب انشاءاللہ ہمیں بھی